اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے مدت کے بعد یاد آیا، بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے بھیجو۔ دیکھیں، جو دو قیدیوں میں سے ایک شخص جو رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تھا، جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ میں ایسے ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو ایک مدت کے بعد جا کے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ بھائی مجھے بھی جب خواب میں نے دیکھا تھا تو ایک قید خانے کے اندر ایک فرشتہ صفت ایک انسان ایسا تھا جس نے بہت ہی خواب کی اچھی تعبیر دی تھی، تو لہٰذا اس کو یاد آیا کہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے خواب کی تعبیر لاتا ہوں۔ تو وہ پھر شخص جیل آتا ہے اور اس نے آ کر کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے جا کر کہا کہ اے یوسف، اے صدق مجسم، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائی ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کریں۔ دیکھیں، وہ شخص آتا ہے جیل اور آ کر کہتا ہے اے یوسف، اے صدق مجسم۔ یوسف علیہ السلام کو صدق مجسم کہہ کر پکارتا ہے۔ کیوں پکارتا ہے وہ؟ کیونکہ اس نے اب تک جتنی بھی خواب کی تعبیر ہے، اس نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ہو بہو اس کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے تعبیر دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہی پورا ہوتا ہے، خواب کی تعبیر آپ کی بہت پرفیکٹ بیٹھتی ہے گویا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں بھی اس خواب کی تعبیر بتلائیے، یعنی آپ جو تعبیر بتلائیں گے مجھے امید ہے اس خواب کی تعبیر بھی وہی ہوگی جو آپ بتلائیں گے۔ پھر اس نے بادشاہ وقت کا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ بالیاں ہیں اور باقی خشک ہیں بالیاں۔ یہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتلائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر دی، قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو گے وہ اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ پھر اس سال کے بعد، قید سالی کے بعد، ایک سال ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ بارش پائیں گے اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانے میں دیر نہ کی اور اس بندے کو شرمندہ بھی نہیں کیا کہ میاں اب آئے ہو تم اپنی ضرورت پہ ہیں، آج بھی تمہیں یاد آئی تو اپنے مطلب سے آئے، جیسا کہ ہم لوگ عام بول چال میں بول دیتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد تمہیں یاد آئی میری، اور وہ بھی آج اپنے مطلب سے آئے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا کچھ بھی ذکر نہیں کیا، اس بندے کو کوئی شرمندہ نہیں کیا۔ اس بات سے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ درجے کے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کے خواب کی تعبیر بتلائی، اور خواب کی تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ اس نے ایک چیز پوچھی، آپ نے 3 باتیں اس کو بتلائیں۔ آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی، تبشیر بھی بتلائی۔ تعبیر کا مطلب جو اس نے خواب بیان کیا اس کی تعبیر کیا دی؟ فرمایا کہ جو تر و تازہ تندرست گائے ہیں اور تر و تازہ بالیاں ہیں، یہ تو خوشحالی کے سال ہیں، یہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، اور جو پتلی دبلی گائے ہیں اور خشک بالیاں ہیں یہ قحط سالی کے سال ہیں۔ تو یہ تعبیر دی انہوں نے، کہا کہ 7 سال خوشحالی کے رہیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال بہت قحط سالی آئے گی۔ یہ تو اس کی تعبیر ہے۔ پھر تدبیر بھی فرمائی۔ تدبیر کیا بتلائی؟ ہاں کہ بھائی دیکھو، جو خوشحالی کے 7 سال ہوں گے اس کے اندر آپ کو غلہ بہت ہی کفایت شعاری سے خرچ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی غلہ لینا ہے، باقیہ غلے کو اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ کیڑا لگنے سے محفوظ رہے، خراب ہونے سے بچا رہے، اور اس طرح آپ 7 سال کا غلہ 14 سال تک چلا سکتے ہیں۔ یہ تدبیر بتلائی۔
اس کے بعد تبشیر کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی بشارت بھی دی، ان کو خوشخبری بھی بتلائی۔ خوشخبری کیا تھی؟ فرمایا کہ ان تمام سخت سالوں کے گزرنے کے بعد، قحط سالی کے سالوں کے گزرنے کے بعد آپ کو ایک سال ایسا میسر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے حساب بارشیں ہوں گی، ہریالی، سرسبز و شادابی ہر طرف پھیل جائے گی، غلہ جات اور خوب میوہ جات، چرند و پرند سب پھلے پھولیں گے۔ یہ خوشخبری بھی دی۔ اور آخری بات اسرائیل کے حسب موافق کہی، انگور اس جیسی چیزوں سے لوگ شراب بھی نچوڑیں گے۔ ایسا خوشحالی کا وقت آئے گا کہ پھل تر و تازہ سب پیدا ہوں گے، اور لوگ جو اپنا کام کرنے والے ہیں، یعنی انگور اس جیسی چیزوں سے جو شراب نچوڑتے ہیں، وہ بھی نچوڑیں گے، کیونکہ اس شخص کا کام ہی یہی تھا۔ اب کسی شخص کو اگر آپ کوئی بزنس مین ہو، اس کو آپ اتنا ڈرا دیں، اس کو اگر یہ بتا دیں کہ بھئی آپ کے بزنس میں یہ لاس ہوگا، یہ لاس ہوگا، تو بیچارہ پسمردہ ہو جاتا ہے اور کم ہمتی کے شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر آپ اس کو خوشخبری بھی دے دیں اگر، کہ آپ کو ایک فلاں کنٹینر ایسا آئے گا آپ کے پاس کہ وہ آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کو خوشخبری بھی دیتا، تو آدمی کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی پھر اس کے ذریعہ معاش سے متعلق بھی آخری بات فرمائی، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اس کے اندر لوگ نچوڑیں گے، یعنی شراب اس جیسی چیزوں کو نچوڑیں گے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ اور بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھ کر آؤ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ وقت ساقی کے خواب کی تعبیر اور یوسف علیہ السلام کے حالات کے بتانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا پہلے ہی معتقد ہو گیا تھا، لیکن جب بادشاہ کو جا کے اس کے خواب کی تعبیر بتلائی کہ یوسف علیہ السلام نے آپ کے خواب کی یہ تعبیر دی ہے، تو اس بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی ایک علم کی اہمیت گویا گھر کر گئی، اور اس نے کہا کہ بھئی ایسے شخص کو تو میرے پاس ضرور بلا کر لاؤ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کو اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام عطا کروں گا۔ تو اس نے کہا بھئی اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے ایک دم جانے کے بجائے توقف کیا اور بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا۔ فرمایا کہ اس قاصد سے کہا کہ آپ لوٹ جائیں اپنے بادشاہ کے پاس، پہلے ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، ذرا حقیقت حال کیا ہے مجھے ذرا بتائیے پہلے، جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ بادشاہ کو کچھ معلوم ہے اس بارے میں؟ نہیں۔ دیکھیں صحیحین کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبست فی السجن ما لبس یوسف لاجبت الداعی، اگر میں جیل میں ہوتا جتنا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو میں قاصد کی دعوت کو پہلے قبول کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے کمال صبر کی داد دی یہاں پر، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اگر میں خدا نخواستہ یوسف کی جگہ ہوتا تو میں کہتا بھی پہلے مجھے جیل سے نکالو، عورتوں کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کا کمال صبر دیکھیں کہ اتنی مشقت اور پریشانی اٹھانے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لیے جلدی نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ جس غلط تہمت کی وجہ سے مجھے سال ہر سال جیل میں نے کاٹی ہے، آخر وہ معاملہ بھی کلیئر ہوا نہیں ہوا، پہلے بھائی اس معاملے کو جا کے صاف کرو۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر ادنا سی تہمت کا لگ جانا بھی ان کے دین کے مقصد میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے حاسدین یا ان سے بغض رکھنے والے لوگ آگے چل کر اس بے بنیاد باتوں کو اصل بنا کر پھر کسی معاملے کو کھڑا کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جاؤ، واپس جاؤ اور پہلے اپنے بادشاہ سے اس چیز کا ذکر کر کے آؤ کہ بھائی ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، وہ معاملہ کلیئر ہوا نہیں ہوا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کی تدبیروں کو بخوبی جانتا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر وہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے اگلی آیت کے اندر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔